السلام علیکم جی، میرا نام ڈاکٹر بلال حنیف۔ اچھا جی، آج جس موضوع پہ میں بات کروں گا وہ ہے ہائپر تھائرائڈزم۔ ہائپر تھائرائڈزم کو ہم جو ہے وہ اوور ایکٹیو تھائرائڈ بھی بولتے ہیں۔ اب اس کا میں بیسک اگر ایناٹومی آپ کو سمجھاؤں تو یہ جو ہمارا نیک ہے، گردن ہے، اس کا جو یہ فرنٹ والا پارٹ ہے، یہاں پہ ایک بٹر فلائی شیپ کا جو ہے، جیسے تتلی کی شیپ ہوتی ہے، اللہ نے اس کی ایک ساخت یا بناوٹ بنائی ہوئی ہے، اس شیپ کا ایک گلینڈ یہاں پہ ہمارے تھائرائڈ گلینڈ پڑا ہوتا ہے جو کہ ہارمون ریلیز کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ ہائپر ایکٹیو ہو جاتا ہے، یا اس کو کہہ لیں کہ نارمل اماؤنٹ سے زیادہ وہ جو ہے اماؤنٹ میں ہارمون ریلیز کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کو ہم بولتے ہیں ہائپر تھائرائڈزم۔ مختلف اللہ پاک نے ہماری باڈی کے اندر ایک انزائم کا بھی ایک سسٹم ہے، تو مختلف جو ہے ہارمونز ہیں، انزائمز ہیں، ایسے جیسے وائٹامنز ہیں جو ہماری باڈی کو کنٹرول کرتے ہیں، یا کہہ لیں کہ ایک بیلنس کے اندر رکھتے ہیں۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک خاص اماؤنٹ میں ہماری باڈی کو ریکوائر ہوتا ہے تھائرائڈ ہارمون۔ وہ کیا کرتا ہے، تھائرائڈ ہارمون کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ریگولیٹ کرتا ہے ہماری باڈی ٹمپریچر کو، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہماری ہارٹ بیٹ کو اس میں رکھتا ہے کنٹرول میں، اس کے ساتھ ساتھ اور اس کے جو ہے وہ میٹابولزم جو ہوتا ہے، مین فنکشن جو ہے میٹابولزم کا، اس کو کنٹرول کرتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جب ہارمون جو ہیں وہ ایک خاص اماؤنٹ کے اندر اگر ریلیز ہوگا تو اس کا ایک باڈی کے اندر بیلنس ہوتا ہے، اور باڈی ہماری پراپر ورکنگ کرتی ہے۔ اور جب وہ تھائرائڈ ہارمون جو ہے وہ ایکسیسو اس میں ریلیز ہونا شروع ہو جائے، زیادہ مقدار میں ریلیز ہونا شروع ہو جائے، تو اس سے ہماری جو باڈی ہے وہ متاثر ہوتی ہے۔ تو جب زیادہ اماؤنٹ میں ریلیز ہوتا ہے، اس کو ہم بولتے ہیں ہائپر تھائرائڈزم۔ اگر سیم اسی طرح کم اماؤنٹ میں جو ہے وہ ہارمون بنے یا ریلیز ہو تو اس کو ہم بولتے ہیں ہائپو تھائرائڈزم۔ ہائپر زیادہ، ہائپو کم، ٹھیک ہے۔ تو یہ ڈفرنٹ دونوں چیزیں ہیں، اور میں نے آپ کو اس کا فنکشن بھی بتایا ہے کہ یہ کیا کرتا ہے، ٹمپریچر باڈی کا ریگولیٹ کرتا ہے، اس کے علاوہ میٹابولزم جو ہے اس کو مینٹین رکھتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہارٹ ریٹ وغیرہ اس کو کنٹرول رکھتا ہے، اور بھی اس کے بہت سارے فنکشن ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کی علامات کیا ہیں، کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کسی بندے کو جو ہے وہ ہائپر تھائرائڈزم ہو گیا؟ اس کی کچھ علامتیں ہیں، اور وہ پیشنٹ ٹو پیشنٹ ویری ہوتی ہیں، ضروری نہیں کہ ایک پیشنٹ کو یہ علامتیں آ رہی ہیں تو سیم ایسے دوسرے کو بھی آئیں۔ سب سے پہلے جو آپ کی ہارٹ ریٹ ہے یہ اس کو بڑھا دے گا، جس کو ہم پالپیٹیشن بولتے ہیں میڈیکلی، ٹھیک ہے، آپ کا ہارٹ ریٹ اوپر چلا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کو بھوک زیادہ لگے گی، ٹھیک ہے، انکریز ایپیٹائٹ ہم بولتے ہیں، بھوک کا زیادہ لگنا۔ اس کے ساتھ ایکسیسو سویٹنگ ہوگی، پسینہ آئے گا آپ کو زیادہ، ویٹ لاس ہوگا، وزن میں آپ کے کمی آئے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ہیئر لاس، یعنی کہ آپ کے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں، یا بالوں کا جو ٹیکسچر ہے، جو کلر ہے بالوں کا، وہ چینج ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ آپ کو انزائٹی، موڈ سوئنگ، یہ چیزیں بھی آتی ہیں۔ اس کے ساتھ ایک آپ کو واضح یہاں پہ گوائٹر ہم بولتے ہیں، مطلب ابری ہوئی چیز آپ کو یہاں پہ آگے گلے میں نظر آئے گی، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کو ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ اور بھی بہت ساری علامات جو ہیں آپ کو ظاہر ہو سکتی ہیں۔ تو یہ ہوتا کیوں ہے، ہائپر تھائرائڈزم ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس میں مختلف وجوہات ہوتی ہیں، جس میں سے کچھ بیماریوں کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، جیسے کوئی بندہ کسی پرپس کے لیے کسی بیماری کے لیے کوئی میڈیکیشن کوئی کرتا ہے تو اس کے سائیڈ افیکٹ میں بھی ہو سکتا ہے یہ ایسی میڈیکیشن جن کے اندر آیوڈین کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، یا پھر وہ افراد جو آیوڈین ایکسیسو اماؤنٹ میں جو ہے وہ لیتے ہیں، نمک کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، ان کو بھی ہو سکتا ہے، اور بھی مختلف اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اگر ٹریٹمنٹ کی بات کریں تو اس کا مختلف ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، وہ اکارڈنگ ٹو جو ہے وہ جب آپ کا فزیشین جو اس کو ڈائگنوز کرے گا تو اس کے مطابق ہی ہوگا کہ کس وجہ سے ہے، مطلب ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کاز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، جیسی کاز ہوگی ویسا اس کے مطابق ٹریٹمنٹ ہوگا۔ تو ٹریٹمنٹ میں اس میں میڈیکیشن کے تھرو بھی کیا جاتا ہے، اور بیٹا بلاکر وغیرہ بھی دی جاتی ہیں، اور سرجری کے تھرو بھی جو ہے اس کا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ بیسک اوور ویو میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں یہ چیزیں ہوتی ہیں۔
اگر آپ کو ایسی علامتیں آ رہی ہیں تو فوراً اپنے جو قریبی فزیشین ہیں ان کو جا کے چیک کروائیں، وہ اس کا ڈائگنوز کریں گے۔ ڈائگنوز جو ہے اس میں فزیکلی بھی کرتے ہیں، کچھ ٹیسٹ ریکوائر ہوتے ہیں وہ کریں گے۔ جب ڈائگنوز ہو جائے گا تو اس کے مطابق جو ہے وہ آپ کا ٹریٹمنٹ کریں گے۔ خدا حافظ۔